بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک عربی کی فصاحت اور بلاغت کا شاندار شاہکار اور مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے الفاظ کا ذکر فرمایا جن کا مختلف آیات میں مختلف معنی مراد لیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ کو الفاظ مشترکہ کہا جاتا ہے کہ جن کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے ضرب۔ قرآن پاک میں اس کے مختلف معنی آئے ہیں۔ نمبر 1، ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور یہ معنی اس کا سب سے زیادہ معروف ہے اور اسی میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں جہاں یہ لفظ مارنے کے معنی میں آیا ہے، جیسے فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ اسی طرح فرمایا سورہ انفال کے شروع میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ دوسرا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ اس معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے سورہ ابراہیم کے اندر وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ تو ضرب کا معنی ہے بیان کرنا، اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ تو بیان کرنا یہ بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے سفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کر رہے ہوں یعنی مسافر ہوں تو نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یعنی آدھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہاں بھی یضربون سفر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھا معنی ہے مسلط کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کے بارے میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسکنت کو مسلط کر دیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ تو ایک معنی ہے مسلط کرنا۔ اور پانچواں معنی ہے سلانا یا تھپکانا، یعنی نیند کے معنی میں آتا ہے۔ اس معنی میں استعمال سورۃ الکہف کے اندر ہوا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکائے رکھا، تھپکی دے کے ان کو سلائے رکھا غار کے اندر سال ہا سال۔ اور چھٹا معنی ہے چھوڑنا یا اعراض کرنا۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ کیا ہم اس قرآن سے اعراض کر لیں گے یا اس کو اتارنا چھوڑ دیں گے اس وجہ سے کہ تم اس پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں پہ أَفَنَضْرِبُ اعراض کے معنی میں آیا ہے۔ اور ساتواں معنی ہے رکاوٹ کھڑی کرنا، حائل کرنا، کسی چیز کو رکاوٹ بنانا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان اور کافروں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں تو اکٹھے ہی رہتے ہیں اہل ایمان اور کفار اور منافقین، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے اور ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور آٹھواں معنی ہے ڈھانپنا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی چادروں کو اپنے سینے پر ڈالے رکھیں، یعنی اپنے سینوں کو ڈھانپ کے رکھیں اپنی چادروں سے۔ تو ڈھانپنے کے معنی میں یہ لفظ آیا۔ اور نواں معنی ہے بنانا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر خشک راستہ بنا دیں، یعنی عصا ماریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خشک راستہ سمندر میں پیدا فرما دیں گے۔ اور 10واں معنی ہے قول، یعنی کہنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا تمہارا رب۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ بات صرف آپ سے جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بتوں کو کیا نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو مَا ضَرَبُوهُ أي مَا قَالُوهُ إِلَّا جَدَلًا۔ تو یہ 10 معنی ہیں ضرب کے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔